تمہید 550 برس منقضی ہوتے ہیں کہ ایک شخص نے دنیا کا مالک بننا چاہا۔ جس کام میں ہاتھ ڈالا کامیاب ہوا۔ اسی شخص کو ہم تیمرلین تیمور لنگ کہتے ہیں۔ ابتدا میں وہ ایک شریف زادہ قلیل مقدرت کا آدمی تھا۔ ایشیائے وسطیٰ میں جسے فاتحوں کا مولد کہنا زیبا ہے۔ کچھ زمین اور چند مویشیوں کے سوا اور کچھ نہ رکھتا تھا۔ سکندر کی طرح کسی بادشاہ کا فرزند نہ تھا اور نہ چنگیز خان کی طرح کسی سرخیل کا وارث۔ فتح مند سکندر کے پاس مقدونیہ کے لوگ اور چنگیز کے پاس مغلوں کے گروہ شروع ہی سے موجود تھے، مگر تیمور نے اپنے لیے خود ایک قوم فراہم کی۔ نصف دنیا سے زیادہ کے لشکروں کو یکے بعد دیگرے مغلوب کیا، شہروں کو بیخ و بنیاد سے اکھاڑ پھینکا اور پھر جس طرح چاہا انہیں از سر نو تعمیر کیا۔ سڑکیں اور راستے ایسے بنائے کہ دو براعظموں کی تجارت کا مال ان پر سے گزرنے لگا۔ اقلیموں اور سلطنتوں کی دولت اپنے قبضے میں لایا اور جس طرح دل چاہا اسے صرف کیا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں کو درست کر کے ان پر نزہت گاہ تعمیر کیے، اور یہ صرف 1 ماہ کے عرصے میں۔ کسی متنفس نے تیمور سے زیادہ غالباً اس بات کی کوشش نہیں کی کہ ایک بگڑے ہوئے نظام ایشیا کو قابو میں لا کر اسے ایسے قالب میں ڈال دے جو اپنے دلی منشا سے قریب تر ہو۔ پہلے بھی اہل یورپ اسے تمرلین یا تیمور لنگ کہتے تھے، اور اب بھی اسی نام سے وہ ان میں مشہور ہے۔ ہماری عام تاریخوں میں جو ملک اس کے زیر نگین تھے انہیں سلطنت تیمور لکھا جاتا ہے، لیکن 500 برس پہلے ہمارے بزرگ تیمور کی قلم رو کو تاتاری کہتے تھے۔ دھندلی سی ایک صورت کسی بڑے جابر و سفاک کی ان کے ذہن میں تھی، جو یورپ کے دروازے سے باہر زرعی خیموں اور میناروں میں گشت لگاتی نظر آتی تھی، اور یہ مینار آدمیوں کے کٹے ہوئے سروں سے چنے ہوئے تھے جن پر رات کے وقت غیبی شعلوں کی روشنی چمکا کرتی تھی۔ ایشیا اس سے خوب واقف تھا، اس پر ناز بھی کرتا تھا اور افسوس بھی۔ وہاں ایسے دشمن بھی تھے جو اسے ایک بڑا گرگ سیاح کہتے تھے، مگر اس کے ہمراہی اور خیرخواہ اسے شیریاں اور گیتی سیتاں کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ نابینا ملٹن نے عزازیل کی پرشکوہ تصویر میں جو مہیب رنگ بھرے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ تیمور لنگ کے قصوں پر غور کرنے کے بعد قلم میں یہ زور آیا۔ شعراء نے خیال آفرینیاں کی اور مورخ پر سکوت کا عالم رہا کہ تیمور کو کس زمرہ میں تصور کریں۔ اس کا جواب آسان نہ تھا۔ کسی شاہی خاندان کا وہ رکن نہ تھا، اپنی ذات سے البتہ ایک شاہی خاندان کی بنا ڈال گیا۔ وحشیوں میں اٹیلا کی مثل نہ تھا جس نے روما کو غارت کیا تھا، بلکہ باوجود عالمگیر ابتری کے خود اپنا ایک روما صحرا میں آباد کر گیا۔ تخت شاہی اپنے لیے آراستہ کیا، لیکن عمر کا بیشتر حصہ گھوڑے کی پیٹھ پر گزارا۔ تعمیر کی طرف متوجہ ہوا تو سابق کسی عمارت کو پیش نظر نہ رکھا۔ چٹانوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں اور صرف ایک گنبد کو دیکھ کر، جسے دمشق میں اس شہر کو جلانے سے پہلے دیکھا تھا، اپنی طبیعت کے موافق فن تعمیر میں ایک طرز نو پیدا کیا۔ تیمور کے ذہن کا یہ خوشنما گول گنبد روسی عمارتوں کے لیے نمونہ ہو گیا۔ ہندوستان میں تاج محل کے سر کا تاج بنا، اور تاج محل کا بانی تیمور ہی کے پڑپوتوں میں سے ایک مغل بادشاہ تھا۔ تاریخ نے اس کے زمانے کے یورپ کو بہت تفصیل سے بیان کیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ریاست وینس پر مجلس ارکان عشر کو کیا اقتدار حاصل تھا۔ رینزی شاعر ڈانٹی کی وفات کے ایک پشت بعد کیوں کر اپنے وقت کا موسیٰ لونی ہو گیا۔ یہ زمانہ وہ ہے کہ پیٹراک
تصنیف میں مصروف ہے اور فرانس میں جنگ 100 سالہ بہر دشواری اپنا دور بے سود پورا کر رہی ہے۔ اورلیان اور برگنڈی کے لوگ نیم مجنون بادشاہ فرانس چارلس ششم کی بے پرواہ نگاہوں کے سامنے پیرس کے قصائیوں سے بحث میں سرگرم ہیں۔ یورپ اس وقت نو عمر تھا، بیدار ہو کر عہد وسطیٰ کی ظلمت سے ابھی باہر آیا تھا۔ نشاط جدیدہ کی روشنی نے ابھی تک اس میں چمک پیدا نہ کی تھی۔ تہذیب و تمدن کی نعمتیں، کپڑا، کتان، گرم مسالہ، ریشم، لوہا، فولاد، چینی، ظروف، ان سب کے لیے یورپ کی نظریں مشرق کی طرف لگی رہتی تھیں۔ چاندی، سونا، جواہرات سب مشرق ہی سے آتے تھے۔ اس خشکی کی تجارت سے وینس اور جنیوا کی ریاستوں کو بڑا عروج حاصل تھا۔ قرطبہ اور اشبیلیہ کی عمارتیں، غرناطہ کے محلات اور قصور عربوں نے بنائے تھے۔ قسطنطنیہ کا آدھا طرز مشرقی تھا۔ یورپ سے سائبریا والی ریل کے ایک جنکشن سے قریب پتھر کا ایک ستون لگا ہے۔ اس ستون کے ایک رخ پر یورپا اور دوسرے رخ پر ایشیا لکھا ہے۔ تیمور کے زمانے میں یہ ستون ہوتا تو طول بلد کے 50 درجے ہٹا ہوا مغرب میں وینس کے قریب کہیں نصب ہوتا۔ اس وقت یورپ وسعت میں ایشیا کے ایک صوبے سے زیادہ نہ ہوتا، اور یہ صوبہ بھی ادنا درجے کے امراء اور کاشتکار غلاموں کا ہوتا، جہاں کے شہر گاؤں سے زیادہ حیثیت نہ رکھتے تھے، اور زندگی بقول ایک مورخ کے شکایتوں اور مصیبتوں کی ایک داستان ہوتی۔ یورپ کی حالت سے جو اس صدی میں اس کی تھی ہم خوب واقف ہیں، لیکن اس منظر میں اس انسان سے آشنا نہیں جو دنیا پر حکومت کرنے اٹھا تھا۔ اس زمانے کے اہل یورپ تیمور کی شان و شوکت کو ایک آسیب اور اس کی سطوت کو شیطان کی قوت سمجھتے تھے۔ جس وقت یورپ کی دہلیز پر قدم رکھنے کو ہوا تو یورپ کے تاجداروں نے اسے نامے لکھے اور سفارتیں تیمور اعظم سلطان تاتاری کی خدمت میں روانہ کیں۔ انگلستان کے بادشاہ ہنری چہارم نے جو سرحد پار پروشا کے شہسواروں سے لڑ چکا تھا، اس نامعلوم فاتح کو اس کی فتوحات پر مبارکباد دی۔ چارلس چہارم بادشاہ فرانس نے فاتح ذی وقار شاہ تیمور کی تعریف لکھ کر بھیجی۔ ہوشیار اور عقل مند اہل جنیوا نے قسطنطنیہ سے باہر تیمور کا علم بلند کیا۔ مانیول قیصر قسطنطنیہ نے مدد کے لیے تیمور سے درخواست کی۔ لردون ہنری بادشاہ قشتالیہ بے افضال الہی نے روے دی کوئنز الینز کلاویجو کو بطور سفیر تیمور کی خدمت میں بھیجا، اور کلاویجو تیمور کے پیچھے پیچھے سمرقند تک گیا اور وہاں سے واپس آ کر تیمور کے حالات جو خود لکھے تھے اپنے بادشاہ کو پیش کیے۔ تیمور لنگ بادشاہ سمرقند مغلوں کی تمام زمینوں اور ہندوستان کو فتح کر کے اور ارض خورشید یعنی خراسان کو جو بہت بڑی قلمرو ہے مسخر اور ملک خوارزم کو مطیع و منقاد فرما کر اور تمام فارس اور مغربی ایران کو معا تبریز اور سلطانیہ اپنے تصرف میں لا کر ارض حریر اور ارض ابواب پر قبضہ کر کے نیز آرمینیا کوچک اور ارض روم اور کردستان پر مستولیٰ ہو کر اور شہریار ہند کو جنگ میں مغلوب اور اس کی قلمرو کے ایک حصے پر مسلط ہو کر اور شہر دمشق کو غارت اور بلاد حلب بابل و بغداد فتح و تاراج کر کے اور ان کے علاوہ اور بہت سے ممالک و دیار اور بادشاہوں کو زیر کر کے بہت سی لڑائیوں میں فتح پا کر بایزید ترک کے مقابلے میں آیا، جو دنیا کے عظیم الشان بادشاہوں میں تھا۔ بایزید سے لڑا اور فتح پا کر اسے قید کر لیا۔ یہ بیان کلاویجو کا ہے جو تیمور کی حضور میں پیش ہوا۔ دربار سمرقند میں حاضر ہو کر اس سفیر نے دنیا کے اکثر فرما روا خاندانوں کی
شہزادیوں اور چین و مصر کے سفیروں کو دیکھا۔ افرنگیوں کے سفیر ہونے کی وجہ سے اس کی خاطر و مدارت دربار میں اس بنا پر ہوئی کہ سمندر میں چھوٹی سے چھوٹی مچھلی کو بھی جگہ مل جاتی ہے۔ شاہان یورپ کی بزم محتشم میں تیمور کو کرسی نہیں دی گئی۔ تاریخ کے صفحات میں ایک اڑا ہوا سا نقش اس خوف و ہراس کا جو یورپ کے دل پر تیمور نے پیدا کیا تھا ملتا ہے، مگر باشندگان ایشیا کی نظر میں تیمور اب تک حضرت صاحب کران، امیر تیمور گورگان اعظم وغیرہ وغیرہ ہے۔ 5 صدیوں کے بعد آج بھی یہ واقعہ اظہر من الشمس ہے کہ دنیا کے بڑے فاتحوں میں تیمور سب سے آخری فاتح تھا۔ نپولین اور بسمارک اپنی اپنی جگہ پر ہیں، ایک ناکام مرا، دوسرا صرف ایک سلطنت کی سیاسی رہنمائی میں ممتاز ہوا، مگر تیمور نے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی، جتنی لڑائیاں لڑا سب میں جیتا، صرف ایک بڑی سلطنت جو اس سے مقابلے کی طاقت رکھتی تھی باقی رہ گئی تھی، اور اب اسی سلطنت سے دست و گریبان ہونے کو چلا تھا کہ پیغام اجل آ پہنچا۔ تیمور کے عزم کو سمجھنے کے لیے اس انسان کی زندگی پر غور کرنا چاہیے جس نے فی نفس ہی عزم کیا تھا۔ اس غور کے لیے ضروری ہے کہ یورپ کی تاریخوں کو بالائے طاق رکھا جائے، موجودہ تہذیب و تمدن اور اس کے تعصبات کی طرف سے آنکھیں بند کر لی جائیں، اور تیمور کو ان لوگوں کی نظر سے دیکھا جائے جو گھوڑوں پر سوار اس کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ جس طرح کلاویجو سفیر کشتالیہ سے عمل میں آیا، اور اسی طرح ہمارا بھی فرض ہے کہ خوف کے پردوں سے نکل کر اور کٹے ہوئے سروں کے میناروں سے آگے بڑھ کر اور قسطنطنیہ سے گزر کر سامنے کے سمندر کو عبور کر کے ایشیا میں قدم رکھیں اور خراسان کی سڑک پر سمرقند کے قصد سے رہنورد ہو جائیں۔ زمانہ سن ہجری کے اعتبار سے 737 اور سن عیسوی کے لحاظ سے 1365 ہے۔ مقام ایک دریا ہے۔ ہیرلڈ لیم۔